الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بات چل رہی تھی کہ کس طریقے سے فرشتوں نے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب اولاد ہونے کی بشارت دی. ٹھیک، یہ سارا ماجرا آپ نے دیکھا کس طریقے سے رونما ہوا. اب یہاں سے تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی ان کا رد عمل. ٹھیک ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ. فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ساری باتیں جو بات چیت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان، تو حضرت ابراہیم کی زوجہ بھی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ. حضرت ابراہیم کی زوجہ کھڑی ہوئی تھی. فَضَحِكَتْ. بس وہ یہ خوشخبری سن کے ہنس پڑی. جب فرشتوں نے صاحب اولاد ہونے کی خوشخبری دی تو ہنسنے لگی. فَبَشَّرْنَاهَا. بس فرشتوں نے ان کو بھی بشارت دی. بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب. اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی. ٹھیک، اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کیوں مسکرائی، کیوں ہنسی؟ ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ ہنسنے کا سبب کیا تھا؟ باتوجہ سیاق آیات علت خندے ہمسر ابراہیم یا خوشحالی از عذاب قوم لوط بود و یا خندے تعجب آمیز بشارت فرزند. کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے پہلے کی آیات کا اگر جائزہ لیا جائے، سیاق آیات کی طرف اگر توجہ دیں گے تو یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ہنسنے کی وجہ قوم لوط پر عذاب کی وجہ سے کہ قوم لوط عذاب میں گرفتار ہو رہی تھی، اس کی خوشی تھی کہ چلو اللہ نے گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دی. ٹھیک، بالاخره عذاب الہی میں گنہگار گرفتار ہوئے. تو ایک وجہ یا تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اس لیے ہنس رہی تھی کہ قوم لوط عذاب الہی میں گرفتار ہو رہی تھی، لہذا عذاب الہی میں قوم لوط کے گرفتار ہونے کی خوشحالی اور شادمانی. یا اولاد ہونے کی اسحاق و یعقوب کی جو بشارت فرشتوں نے دی تھی، اس بشارت کی وجہ سے مسکرا رہی تھی اور ہنس رہی تھی. بہر صورت کریں سیاق آیات کی طرف توجہ دیں گے تو ان دو باتوں میں سے کوئی ایک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی ہنسنے کی وجہ یا تو قوم لوط کا عذاب اور اس عذاب کو دیکھ کر جو خوشحالی اور شادمانی تھی اس کی وجہ سے ہنس رہی تھی، یا پھر فرشتوں نے جو اسحاق اور ان کے بعد یعقوب کی ولادت کی جو خوشخبری سنائی تھی اس خوشخبری کی وجہ سے مسکرا رہی تھی. ان دو میں سے کوئی ایک وجہ تھی. بات توجہ سیاق آیات کہہ رہے ہیں کہ آیات قرآن کے آیات کے سیاق کی طرف جب توجہ کریں گے، سیاق کہتے ہیں جو باتیں گزر چکی ہیں، جو آیتیں گزر چکی ہیں، جو ما سبق آیتیں ہیں، جو پہلے کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کی طرف توجہ دینے سے علت خندے ہمسر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ہنسنے کی وجہ یا خوشحالی از عذاب قوم لوط بود یا قوم لوط کے عذاب سے ملنے والی خوشی تھی. ٹھیک، یہ خوب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہر صورت انسان ہے، انسان کو
جب گنہگاروں سے نفرت ہو جاتی ہے اور گنہگار جب ان کو سزا ملتی ہے، عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو ملتی ہے خوشی، ہے نا، خوشی ملتی ہے۔ صدام کو گرفتار کیا گیا تھا، کتنے لوگوں کو خوشی ملی تھی، پھانسی پہ چڑھا رہے تھے، ہے نا۔ چلو مجرم کو اس کے جرم کی سزا اسی دنیا میں مل گئی، ہم نے بھی دیکھ لیا کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو بہر صورت ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی، ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے ہنسنے کی وجہ قوم لوط کا عذاب میں گرفتار ہونا تھا، یا قوم لوط کے عذاب سے جو خوشحالی، جو شادمانی مل رہی تھی اس کی وجہ سے ہنس رہی تھی۔ ویا خندے تعجب آمیز بشارت فرزند، یا فرزند کی بشارت سے تعجب اور حیرت میں پڑھ کر کہ اب یہ عمر ہے، یہ بڑھاپا، اور اس بڑھاپے میں کس طریقے سے اولاد ہوگی، تو ہنسنے کی بات تھی، سمجھ رہے۔ توقع کے خلاف حیرت اور تعجب والی جب کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ماجرا رونما ہوتا ہے، تو بے ساختہ طور پہ انسان کو ہنسی آ جاتی ہے۔ اب یہ جس عمر میں فرشتے صاحب اولاد ہونے کی بشارت دے رہے تھے، وہ عمر نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں، صاحب اولاد ہونے کی، تو شاید چونکہ یہ تعجب کی بات تھی، حیرت کی بات تھی کہ اب اس عمر میں اولاد، اس لیے ہنسی۔ یہ دوسرے صحیح ہے، جبکہ خود نیچے آیت میں واضح طور پہ کہا بھی قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، جب فرشتوں نے جیسے ہی بشارت دی اسحاق و یعقوب کی، قالت، تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، االد، میں بچے جنوں گی، وانا عجوز، جبکہ میں پیر، ضعیف، فرتوت ہو چکی ہوں۔ وہاں ذبح علی شیخہ، اور ابراہیم کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور یہ میرا شوہر یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی پیر ضعیف ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اس حال میں، اس عمر میں بچے جنوں گی، ان ھذا لشیء عجیب، تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں تو بالکل جو ہے واضح طور پہ البتہ ہنسنے والی بات نہیں کہی ہے، لیکن چونکہ یہ اسی سے بالکل ملتا جلتا ہے، اسی سے مربوط ہے، لہذا ہمسر ابراہیم کے ہنسنے والی جو بات ہے وہ اصل وہی بشارت فرزند ہے، سمجھ رہے ہیں۔ قالو، وہ حیرت میں ڈوب کر کے، تعجب میں پڑھ کے اس طریقے کی باتیں جب کہی ہیں ہمسر ابراہیم علیہ السلام نے، فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، یہ تو اللہ کا کام ہے، اولاد وہ دینے والا ہے، اللہ کے کام سے تمہیں تعجب ہے، امر الہی تمہارے لیے تعجب آور ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم اہل بیت کے اوپر ہو، انہ حمید مجید۔ تو یہ اب یہاں سے کچھ نکات ہیں، کچھ نکات کا ایک نقطہ دیا ہوا ہے یہاں پر، دیکھتے ہیں نقطے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ بشارت فرزند در آنسل نشان اعجاز الہی بود و طبق شرائط طبیعی محقق نمشد، لذا ہمسر ابراہیم تعجب کر، کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں نے جب بشارت دی ہے، تو جیسا کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمر جو تھی دونوں کی، ہمسر ابراہیم کی اور ابراہیم علیہ السلام کی، کہ یہ صاحب فرزند ہونے، صاحب اولاد ہونے والی عمر نہیں ہوتی، بالآخر اللہ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کا، ایک عمر ہوتی ہے اولاد، صاحب اولاد ہونے کی، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی عمریں میں محدود کی گئی ہیں، معین کی گئی ہیں۔ مثلا عام طور سے کہا جاتا ہے کہ عورتیں جب 50 سال کی ہو جائیں یا زیادہ سے زیادہ 60 سال کی، 60 سال کے بعد پھر جو ہے وہ عقیم ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کے اندر پھر
بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رہ جاتی ہے. یا اسی طریقے سے مرد بھی 55 سال 50 سال 60 سال ہے نا طاقت و توانائی کے اعتبار سے بچہ پیدا کرنے پہ قادر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ طاقت نہیں رہتی ہے، صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو بہر صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب بشارت دی گئی ہے صاحب فرزند ہونے کی، تو یہ عمر ایسی تھی کہ جس عمر میں عام طور سے کیا ہے لوگ صاحب اولاد نہیں ہوتے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تعجب کر رہی تھی اور تعجب کے ساتھ فرشتوں سے گفتگو کر رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک اعجاز الہی تھا. کیا ہے؟ اعجاز الہی، قدرت پروردگار اللہ نے اس عمر میں اولاد دے کر کے بتایا کہ اللہ اگر چاہے تو کسی بھی عمر میں اولاد دے سکتا ہے. بشارت فرزند در آن سن، اس عمر میں اس سن و سال میں اولاد کی بشارت نشان از اعجاز الہی بود. یہ اعجاز الہی کی علامت ہے، اعجاز الہی کی پہچان ہے. اس عمر میں اعجاز پروردگار سے ہی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، وإلا اسباب و وسائل ناکام ہو جاتے ہیں. اس عمر میں نظام دنیاوی فیل ہو جاتے ہیں. چلو طبق شرائط طبیعی محقق نمیشد، جو طبیعی شرائط ہیں اس شرائط کے مطابق یہ بات محقق ہونے والی نہیں تھی، یعنی صاحب فرزند نہیں ہو سکتے تھے طبیعی طور پہ. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک طبیعی عمر ہوتی ہے، ایک طبیعی حالت میں قانون عام کے تحت ہے نا مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے، کوئی دقت پریشانی نہیں ہوتی ہے، تمام طبیعی شرائط موجود ہوتے ہیں تو صاحب اولاد ہوتا ہے انسان. لیکن جب عمر ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک، طاقت و توانائی نہیں رہ جاتی، بیوی عقیم ہو جاتی ہے، بانجھ ہو جاتی ہے، شوہر کے اندر قدرت و طاقت نہیں رہ جاتی، تو طبیعی شرائط جب ختم ہو جاتے ہیں تو طبیعی شرائط جب نہیں پائے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے طبیعی شرائط سے متحقق ہونے والی بات نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ جس سن و سال میں ان لوگوں کو بشارت دی گئی اس سن و سال میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف اعجاز الہی تھا، کیونکہ شرائط طبیعی کے ذریعے سے ان کا صاحب اولاد ہونا ممکن نہیں تھا. لذا ہمسر ابراہیم تعجب کر، اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تعجب کر رہی تھی. اب اس کے آگے ہے تجدید بنائے کعبہ. ٹھیک، اس طریقے سے خانہ کعبہ کی بنا کی تجدید کی گئی، خانہ کعبہ کی عمارت کس طریقے سے بنائی گئی. سانی کی بنیاد رکھی گئی، بنیاد پہلے سے پڑی ہوئی تھی. ٹھیک، تجدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرمت کرنا. تجدید کاری یعنی مرمت کاری. مرمت کاری تجدید بنا کو کہتے ہیں، نہ کہ کسی چیز کی سنگ بنیاد رکھنا، کسی چیز کی بنیاد اثر نو ہے نا ابتدا سے بنانا، ایسا نہیں ہے. کعبہ نخستین خانہ اس کی بے فرمان خدا و به دست ابراہیم و اسماعیل برای اہل توحید ساخته شده است. کہنے کہ خانہ کعبہ روئے زمین پر پہلا گھر ہے جو خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے توحید پرستوں کے لیے بنایا ہے. البتہ ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی بنا رکھی ہو ابراہیم و اسماعیل نے، نہ، ان دونوں کے ہاتھوں سے اس کی دیواریں بلند کی گئی ہیں، تجدید بنا ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کعبہ نخستین خانہ اس کے، کعبہ پہلا وہ گھر ہے کہ بے فرمان خدا جو اللہ کے دستور اور حکم سے وہ بے دست ابراہیم و اسماعیل
اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے برائے اہل توحید صاحبان توحید کے لیے ساخت شدہ است بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ نے ذکر کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل۔ اللہ یاد دلا رہا ہے اپنے رسول کو، اے میرے رسول یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ہے سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 127۔ دیکھیں بات خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنے کی ہے، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے کی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا وہ آیت ہے نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہاں خانہ کعبہ کو کلی طور پہ روئے زمین پہ پہلا گھر بتایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس پہلے گھر کی بنیاد کس نے رکھی ہے وہاں ذکر نہیں ہے، اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو تحقیق کیجئے، پتہ لگائیے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی ہے، کب رکھی ہے، کس طریقے سے خانہ کعبہ مثلا کی اس کی تاریخ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے بیت المقدس بنا ہے نہ قبلہ ہونا اور ہے، بیت المقدس قبلہ تھا پہلے، لیکن خانہ کعبہ پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت، پہلا گھر ہوئے زمین پر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنا ہے بھئی یہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کی مکمل اور مفصل تاریخ ہے، اس تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہر صورت یہ سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 127 جس میں خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ نقطہ انسان نہ باید در پیشگاہ عظمت الہی اعمال قدرہ دارائے اہمیت بداند۔ ابراہیم و اسماعیل عمل قدرہ ذکر نہ کردم فقط گفتن خدای عظمہ پہ پذیر۔ ایک اہم نقطہ اور اخلاقی نقطہ یہ ہے کہ خدا کی عظمت کے سامنے، خدا کی کبریائی اور اس کی بادشاہت کے سامنے اپنے عمل کو قابل اہمیت نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اپنی سعی و کوشش کو، اپنے اعمال کو حقیر سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کی عظمت کے سامنے ہم جو بھی کر دیں، ہماری نگاہوں میں، ہماری نظر میں کام چاہے جتنا بڑا ہو، لیکن اس کی عظمت کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے کاموں کا ذکر نہیں کیا ہے آیت میں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے اس کام کو قبول فرما، نہ ہمارے کام کو قبول فرما، ختم۔ چونکہ یہ دونوں شخصیتیں اپنے عمل کو عظمت الہی کے سامنے ناچیز سمجھ رہے تھے، تو جو چیز ناچیز ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ عظمت الہی کے سامنے اپنے اعمال کو کیا ہے اہمیت نہ دے، بہت زیادہ اہمیت نہ سمجھے۔ البتہ دو چیز ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے خود انجام فعل، انجام فعل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ خود انجام فعل، کام چھوٹا بھی ہو تو اس کو انجام دینے میں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اہمیت دے کر انجام دینا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ انجام کام کے وقت کام کو اہمیت دینا ضروری ہے، وہ انسان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہے، اس سے انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، تحرک پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور شوق و رغبت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں قبولیت کی بات آئے، سمجھ رہے ہیں، تب
خدا کے حضور میں جب پیش کرنا ہو اس عمل کو، تب اس عمل کو ناچیز سمجھو، لیکن انجام عمل کے وقت عمل کو ناچیز اور کم اہمیت نہ سمجھو۔ وَإِلَّا ابتدائی کار میں اگر کسی چیز کو بھی اہمیتی کے قائل ہو جائیں گے تو قدم نہیں اٹھے گا آپ کا، اس کی طرف راغب نہیں ہوں گے، شوق نہیں ہوگا اس عمل کو انجام دینے کا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، اسی لیے چھوٹا سے چھوٹا اگر کار خیر ہو، اچھا عمل ہو تو اس کے لیے اہمیت کا قائل ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہاں، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا کی عظمت کے سامنے اپنے عمل کو، تو یہ سامنے کی بات ہے، جب خدا کو حضور میں پیش کرنا ہو، اس کی قبولیت کی بات ہو، اس سے اجر چاہیے، اس کا صلہ چاہیے ہو، تب نہیں کہ انجام دیتے وقت، ٹھیک ہے نا؟ خدا کے مقابلے انسان نہ باید در پیش گاہ عظمت الہی، انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ عظمت الہی کے سامنے اعمال خود اپنے اعمال کو دارائے اہمیت بداند، کیا ہے؟ اہمیت کے قابل سمجھے، نہ خدا کی عظمت کے سامنے اپنے عمل کو حقیر اور ناچیز سمجھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے عمل خود را ذکر نہ کردن، ان دونوں بزرگوار نے اپنے عمل کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، وہ فقط گفتند، صرف خدا کی بارگاہ میں کیا عرض کیا ہے؟ خدایا ازما بے پذیر، پروردگارا ہم سے قبول فرما، ٹھیک؟ دعا میں کہیں اپنے عمل کا، ہاں، جیسے ہم لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ ہماری یہ عمل کو قبول فرما، ہے نا؟ عمل بڑا ہو جاتا ہے پھر